بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چوتھا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الثانی کی آج 4 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو تجارتی پہلو ہے، اس موضوع سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو پوری امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت، اس سے آگے بڑھ کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ تو ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے، وہ تجارتی پہلو ہے۔ اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں آئی تھیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند مزید باتیں جو ہم سب کے لیے کارآمد ہیں، مفید ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ تجارت، زراعت، محنت مزدوری، نوکری، ملازمت، یہ سب ہم اپنے معاش کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ہم سب کی زندگی کی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ چنانچہ شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں بڑی رہبری کی، ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ تجارتی پہلو ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے کیسی محنت کریں، کیسی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال کمائی تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، فکر کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت کب ہے؟ جب ہم شریعت کی رہنمائی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس تجارت کو، ملازمت کو کریں۔ دیکھو، مسلمان کے لیے ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ ہمارا کھانا عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا پینا عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا پہننا عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، رات میں آرام کرنا، ہمارا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عمل شریعت کی روشنی میں ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ دنیا کی کسی قوم کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، ان کے اعمال پر یہ بشارتیں نہیں سنائی گئی ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے ان کے ہر عمل پر ثواب ہے، ہر کام پر ثواب ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اسلامی تعلیمات کے مطابق۔
تو تجارت یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ تجارت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اچھی طرح سے سمجھایا. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی تلاش کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، ایک فریضے کے بعد. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے تو حج کرنا فرض ہے، اسی طرح تجارت کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا حلال روزی کے لیے یہ بھی فرض ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب اسلام ایک چیز کو فرض کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں اس پر ثواب کتنا ملے گا. جیسے نماز فرض ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک کو نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. اب جب شریعت نے نماز کو فرض قرار دیا ہے تو اس نماز کے پڑھنے پر ہمیں کیا ثواب ملے گا، اس کا کتنا اجر ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں. سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فریضہ کہنے سے خود اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ تجارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی تلاش کرنے کو ایک فریضہ قرار دیا. تو اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں. ہمیں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم جو بھی تجارت کریں، جو بھی ملازمت کریں، جہاں بھی نوکری کریں، کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، کوئی بھی بزنس کرے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. یہ نوکری، یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ بزنس، یہ میرا پیشہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اسلام کی تعلیمات اس کے متعلق کیا ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد، ابھی تو لاک ڈاؤن ہی کا کچھ نہ کچھ درجہ چل رہا ہے، مختلف علاقوں میں بھی چل رہا ہے، پوری طرح سے آزادی نہیں ملی ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ تجارت کے سلسلے میں کچھ ان سے پیش رفت ہوئی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی خبر ہے، خوش آئند خبر ہے. لیکن اس میں ایک افسوس کا پہلو یہ ہے، اسے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان تجارت میں آگے تو بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر تجارت ہماری کیسی ہونی چاہیے اس کی طرف ہماری فکر ابھی نہیں گئی. غیروں کی طرح جس طرح تجارت اور بزنس کو بس وہ اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ سمجھ کر رہے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں. تو اسی طرح ایک مسلمان بھی اگر اس طور پر تجارت کو اپنائے، پیشے کو، بزنس کو، مزدوری کو، محنت کو، ملازمت کو اپنا کر کرے تو پھر غیروں میں ہمیں کیا فرق رہے گا. اس لیے ہم کوئی بھی قدم اٹھائے اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، تو سب سے پہلے معلوم کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. شریعت ہماری اس سلسلے میں کیا رہبری کرتی ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے. اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر محنت کی چیز ہمارے لیے حلال ہے. حرام کام کر رہے ہیں، حرام تجارت کر رہے ہیں، حرام بزنس کر رہے ہیں، حرام پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، حرام مزدوری کر رہے ہیں، حرام ملازمت کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری تجارت حرام ہے، تمہاری ملازمت حرام ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ ایسے بیٹھے بیٹھے ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم تو باقاعدہ محنت کر کے کھا رہے ہیں. بھئی یہ تو دیکھنا چاہیے کہ تمہاری یہ محنت، شریعت کیا کہتی ہے اس محنت کے بارے میں. یہ محنت تو ہو رہی ہے لیکن حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کی نگاہ میں ہر محنت جائز نہیں ہے، ہر محنت حلال نہیں ہے. آج لوگوں کا عجیب معاملہ ہو گیا،
کہ کوئی رہبری کرنے والا، کوئی بتانے والا اگر ان کو بتاتا بھی ہے کہ یہ تمہاری تجارت بزنس حرام ہے، تمہاری نوکری حرام ہے، تو وہ صاف بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کر کے کھا رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں کھا رہے ہیں، مفت کی روٹی نہیں کھا رہے۔ تو لوگوں نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ محنت کر کے کھائیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، چاہے وہ طریقہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ غلط چیز ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر محنت حلال نہیں ہوتی۔ وہ محنت حلال ہے جسے شریعت حلال کہے، جسے اللہ حلال کہے، جسے رسول اللہ حلال کہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود رسولوں کو جو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے کہہ رہے ہیں اے رسولوں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آیت کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس آیت میں ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل سے پہلے حلال پاکیزہ روزی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ آدمی کی روزی، اس کی کمائی جب تک حلال پاکیزہ نہیں ہوگی اس وقت تک اسے نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، نیک کام نہیں کر سکتا۔ اور خود یہ رسولوں کو نہیں بلکہ سارے امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ مسلمانوں کو بھی جب اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے اسی چیز کا حکم دیا کہ اپنی روزی پاک کرو، تجارت پاک کرو، ملازمت پاک کرو، تمہاری روزی پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں اس کے بے شمار فضائل بتائے گئے، حلال روزی کی، حلال تجارت کی، حلال ملازمت کی۔ تجارت دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی مضمون کو میں نے آپ حضرات کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تجارت میں جو بنیادی دو چیزیں ہیں، ایک سچائی، ایک امانت داری، یہ بڑی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ جس تاجر کے اندر، جس ملازم کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں تو اس کی تجارت کامیاب، اس کی ملازمت کامیاب، اس کا بزنس کامیاب، اس کا پیشہ کامیاب، اس کی دنیا بھی برکت والی ہو گئی، اس کی آخرت بھی برکت والی ہو گئی۔ اللہ اس کی دنیا کی زندگی میں بھی برکت دیں گے، آخرت کی زندگی میں بھی اللہ برکت دے۔ کیونکہ جس آدمی کی تجارت حلال ہوتی ہے اس تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتے ہیں، اس تجارت میں نورانیت ہوتی ہے، اور اس حلال تجارت کی وجہ سے، اس کی حلال روزی کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ صرف حلال تجارت اور بزنس میں کتنے فوائد ہیں، کیسی کیسی فضیلت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہوں، میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ تمہاری تہجد کی پابندی تو اس وقت ہوگی جب تمہارا لقمہ حلال ہوگا، پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو تہجد کا نصیب ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز بتائی، یہ نہیں بتایا کہ جاؤ تہجد کی پابندی کرو، جاؤ اشراق چاش کی پابندی کرو،
5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد اپنے کھانے کو پاک کرو، اپنی روزی کو پاک کر لو، حلال کر لو، اس کی برکت سے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، کوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ کیا عمل، کیا قیمتی ہیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنس سے آپ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اسلام کے کیا کہنے ہیں، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ کی دعائیں قبول ہونا ہے تو تہجد کی پابندی کرو، ایک دن بھی آپ کی تہجد نہیں چھوٹنی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ہاں بھائی تہجد کی پابندی کروں گا تو میری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل بتا رہے ہیں؟ تجارت، بزنس جسے آج ہم نے دنیا سمجھ لیا ہے، تجارت کو کسی نے دین سمجھا ہے؟ بتاؤ۔ ہم میں سے اچھے جو دیندار ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ تجارت بھی ایک دین ہے، دین کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے، بڑا اہم حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رسول کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا روشن کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یہ قیمتی ہیرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس آتے ہیں، پتہ نہیں مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں کر رہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک سے ہو رہا۔ اس کے لیے آسان عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بزنس کو حلال کر لو، تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، تجارت تمہاری حلال ہو، تھوڑا پیسہ کماؤ لیکن تمہاری تجارت، تمہاری بزنس، ملازمت، نوکری سب حلال ہونی چاہیے۔ تجارت کا مطلب صرف بزنس نہیں ہے، آپ کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، وہ بھی تجارت میں داخل ہے، کیونکہ وہ بھی آپ اپنی زندگی کے معاش کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی کام آپ کریں حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اسی لیے صحابہ میں مشہور تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، ہر دعا تمہاری قبول ہوتی ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے منہ میں لقمہ اس وقت تک نہیں ڈالتا ہوں جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا کہاں گیا۔ ہر لقمے کے منہ میں داخل کرنے سے پہلے میں تحقیق کرتا ہوں، معلوم کرتا ہوں کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، بزنس کیسا ہے۔ دعوتوں کے اعلان ہوتے ہیں تو دھڑلے سے کودتے ہیں ہم کہ فلاں جگہ دعوت ہے، فلاں جگہ دعوت ہے۔ حلال روزی ہے یا حرام ہے، کون دعوت کر رہا ہے، دعوت کرنے والا کیسا ہے، ہم نے کبھی تحقیق کی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کھلم کھلا پتہ ہے، رشتہ داروں اور خاندان سے ہٹ کر نہیں بلکہ خود ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کھلم کھلا ہم جانتے ہیں کہ ان کا بزنس حرام ہے، وہ لوگوں کو سود پر دیتے ہیں، بڈی پر دیتے ہیں، معلوم ہے، پھر بھی کھلم کھلا جا کر ان کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ بھئی ہم اس کی اصلاح کا ہم ذریعہ بن سکتے نہیں بن سکتے، اسے صاف کہیں تمہاری تجارت حرام ہے، تم بڈی پر دیتے ہو، سود پر دیتے ہو، اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ آپ بے شک مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں آپ کی دعوت قبول کروں گا لیکن گھر میں آ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ حرام ایک لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا تو 40 دن کی میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا نقصان اور خسارہ میں اپنا نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرمائے۔ آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، میں آؤں گا آپ کی دعوت میں شریک ہو جاؤں گا لیکن کھانے کا ایک لقمہ میں اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ کبھی ہم نے ایک کہنے کی کوشش کی؟ بھئی فتوے مت لگاؤ، صاف شریعت کی جو بات ہے اسے بتاؤ۔ کیا معلوم ہے کہ ہماری اس بات کا اس کے دل پر اثر پڑے اور وہ حرام کام سے باز آ جائے، حرام تجارت سے باز آ جائے اور وہ اپنی تجارت حلال کر لے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، ہم پیش قدمی تو کریں، آگے تو بڑھیں۔
کہنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. بس یہ سوچتے ہیں کہ دعوت میں نہیں جائیں گے تو کیا سمجھیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا سمجھیں گے, ہمیں آج تو صرف لوگوں کی پڑی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ حرام لقمہ میں کھاؤں گا تو اللہ کیا سمجھے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیں گے؟ قیامت کے دن میں اپنا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھا سکوں گا کہ حرام لقمے پیٹ میں بھر بھر کر میں جا رہا ہوں, یہ دوزخ کی آگ ہے. قرآن میں صاف اللہ نے اعلان کیا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طور پر, وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. کہ جو بھی لقمہ حرام ہوگا یا یتیموں کا مال, اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یتیموں کا مال کھائیں گے تو وہی حرام ہے, بلکہ جو بھی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو وہ دوزخ کی آگ ہے جسے ہم کھا رہے ہیں. اس کا احساس ہمیں اب نہیں ہوگا, اس کے اثرات دیر میں نظر آئیں گے, دنیا میں بھی نظر آئیں گے, لیکن حقیقی معنوں میں اس کا پتہ آخرت میں ہمیں چلے گا کہ کیا کر کے آئے ہیں, پوری زندگی برباد کر کے آئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیمتی چیز ہمارے ہاتھوں میں رکھ دی ہے اور کہہ دیا کہ اسے تھام لو, پھر تمہیں کسی اللہ والے کے پاس جا کر دعاؤں کی اس طرح درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کیوں اللہ والوں کے پاس جاتے ہو؟ تم خود ایک اللہ والے بن جاؤ, کیوں نہیں بنتے؟ وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں, وہ جو اللہ والا ہے وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر تم دعائیں کرا رہے ہو, اپنی پریشانیوں کے مسئلے حل کرا رہے ہو. اسے اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا, وہ بھی اسی دھرتی پر جس طرح تمہاری پیدائش ہوئی ہے, تمہاری پرورش ہوئی ہے, اسی طرح اس کی بھی پیدائش ہوئی ہے, اسی طرح وہ بھی پلا بڑھا ہے. لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے, تو آج پوری دنیا اس کے قدموں پر ہے. آج لوگ اسے اللہ والا کہتے ہیں, دعائیں کرانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. تم کیوں نہیں ایسے بن جاتے؟ تم دوسروں کے محتاج کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے اندر بھی اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہر انسان کے اندر ہم نے فسق و فجور کو بھی رکھا ہے, تقوی کو بھی رکھا ہے. وہ انسان کی بات ہے کہ وہ کس چیز پہ محنت کرتا ہے. تقوی پہ محنت کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, اگر فسق و فجور اور گناہوں پر محنت کرتا ہے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ تو میرے اور آپ کی محنت کا مسئلہ ہے کہ ہم کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں. وہ اللہ والے ایسے ہی اللہ والے نہیں بن گئے, بلکہ انہوں نے تقوی پہ محنت کی, وہ راستہ اختیار کیا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے. تو غرض بزرگان محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر یہ بات عرض کی کہ اے سعد, اپنا کھانا پاک کر لو, اپنی روزی حلال کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ, تمہاری ہر دعا قبول ہو, تمہاری ہر دعا اللہ قبول کرے. اس لیے بزرگان محترم, ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے اس پہلو میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا, اس میدان میں مسلمان بہت کمزور ہے, بہت زیادہ بدنام ہے. تجارت, بزنس, ملازمت, پیشہ, نوکری, اس میں بہت زیادہ بدنام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیادی جو دو چیزیں ہیں, سچائی اور امانت داری, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. دوسری قومیں آگے بڑھ چکی ہیں. آج بزنس میں, تجارت میں دوسرے آگے کیوں بڑھے ہوئے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ آج غیر مسلموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. قرآن کا صاف اعلان ہے, ان الباطل کان زہوقا, کہ باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے, ختم ہونے کے لیے آیا ہے, وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا. اگر تم دیکھ رہے ہو کہ باطل غیر ترقی پہ ہیں, ترقی کر رہے ہیں, تو پھر دیکھو ضرور حق کی کوئی چیز ان کے ساتھ مل گئی ہوگی, اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. حق
اسلام کی، مسلمانوں کی کوئی خاص چیز ان کے ساتھ مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. اس کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے. باطل تو مٹنے کے لیے ہے، ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان میں امانت داری ہے. جو امانت داری آج ایک مسلمان میں ہونی چاہیے وہ امانت داری کو انہوں نے لے لیا، ترقی کر رہے ہیں. آج ان میں سچائی ہے، جو سچائی ایک مسلمان میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ سچائی انہوں نے لے لی، وہ ترقی کر رہے ہیں. باطل کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کر رہا ہے تو ضرور اسلام اور مسلمانوں کی کوئی چیز اس کے ساتھ ملی ہے، انہوں نے اسے اختیار کیا ہے، اسے اپنایا ہے، اپنے گلے سے لگایا، تبھی تو وہ ترقی کر رہے ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو چیزیں ایک مسلمان کو اپنانی چاہیے تھی آج مسلمان اس سے کوسوں دور ہے اور غیر اسے اپنا کر ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تجارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی پہاڑی راستے سے چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. صحابہ نے اسے دیکھا، دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کاش کہ یہ نوجوان اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنی قوت اللہ کے راستے میں لگاتا تو کتنا اچھا ہوتا. جہاد میں اپنی جوانی کو لگاتا، اپنی محنت کو لگاتا، اپنی طاقت کو لگاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ گفتگو سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف جہاد کرنا ہی اللہ کے راستے میں محنت کرنا نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ والدین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے برابر ہے. اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کی فکر میں محنت کرنا، کوشش کرنا، تجارت نوکری کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے برابر ہے. اور خود اپنی جان بچانے کے لیے حلال روزی تلاش کرنا، اس کی محنت کرنا، فکر کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ آپ روزی روٹی کے لیے محنت مزدوری کریں، تجارت کریں اور حلال طریقے سے کریں تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کی جو فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر کی بھی وہی فضیلت ہے. کیا اونچا مقام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہید شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے اندر بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک سچائی، ایک امانت داری. یہ دو چیزیں ہیں تو پھر اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کے بغیر وہ تجارت کر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے، وہ اسے کیسے استعمال کر رہا ہے، اگر اسے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے لیے دوزخ کا توشہ تیار کر رہا ہے. جس آدمی کو حلال روزی کی فکر نہیں، حرام لقمے پہ لقمے استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے دوزخ کا توشہ استعمال کر رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے. حرام کی نحوست تو بہت آگے تک جائے گی. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو اس کے 40 دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا.
نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اور کوئی دوسرا خیر کا کام کر رہا ہے تو کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا، ایک آدمی سفر کر کے آیا تھکا ماندہ، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، پورا جسم غبار آلود ہے، وہ اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ سارے نیک اعمال کا دار و مدار وہ حلال روزی پر ہے۔ ہماری روزی اگر حلال ہوگی، ہماری تجارت اگر حلال ہوگی، تو پھر سارے اعمال ہمارے مقبول بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب تک ہماری روزی حلال نہیں ہوگی، ہماری تجارت حلال نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے اعمال بھی مقبول نہیں، نہ ہی ہمیں نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے، ہم یہ دیکھیں، سب سے پہلے معلوم کریں، معلوم نہیں تو معلوم کریں، علماء سے آ کر پوچھیں، مسجد کے ائمہ جو ہیں ان سے آ کر پوچھیں کہ میں فلاں تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں، فلاں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، یہ میری تجارت نوکری حلال ہے یا حرام ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ محنت کا کام ہے تو ہر محنت ہمارے لیے حلال ہے، حلال نہیں ہو سکتی۔ ہر محنت کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حلال تو اس وقت ہوگی جب شرعی طریقے کے مطابق ہو، شریعت نے جو ہماری رہبری کی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، تو وہ ہمارا طریقہ حلال ہوگا، وہ ہماری تجارت حلال ہوگی، وہ ہماری ملازمت حلال ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص المنان، احسان جتلانے والا۔ دیکھو، کسی پر احسان کرنا یہ بہت اچھا کام ہے، نیک عمل ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت خیر کا کام ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کے وقت اس کے کام آ جائیں، اس کی ضرورت کے وقت کام آ جائیں، آپ اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے دیں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہو، یا آپ اپنا وقت فارغ کر کے اس کا ساتھ دیں، اس کی پریشانی کو دور کریں۔ یہ احسان بہت نیک عمل ہے، لیکن احسان کر کے اسے جتلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور بھی آدمی اگر ہو تو وہاں سے اس کی خوشبو سے محسوس ہو جائے گی، تو یہ جنت کے اتنے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں غیروں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد ایک بری عادت، اللہ معاف فرمائے، ہم میں یہ ہے کہ ہم موقع بموقع وقتاً فوقتاً اس احسان کو سب کے سامنے جتلاتے پھرتے ہیں۔ تنہائی میں بھی احسان جتلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی احسان جتلاتے ہیں، اور اس آدمی کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ ایک آدمی پر آپ نے احسان کیا، وہ پریشان تھا، مصیبت میں گھرا ہوا تھا، اس کی پریشانی تھی، آپ نے اسے 5000 روپے دیے مثال کے طور پر، اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی، وہ اچھا ہو گیا الحمدللہ، اب خوشحالی کی زندگی گزار رہا۔ کسی جگہ، کسی دعوت میں یا کسی مجمع میں آپ کی دوبارہ اس سے ملاقات ہو گئی، آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، یا اس کے رشتہ دار خاندان والے ہیں، تو آپ اس موقع پر آپ احسان جتلاتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ بتاتے ہیں الحمدللہ دیکھو بھئی کتنی خوشحالی کی یہ زندگی گزار رہا ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی پریشان حالی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے ان کو 5,000 روپے دیے. ان کا وہ مسئلہ حل ہوا تو الحمدللہ آج یہ اس طرح خوشحالی کی زندگی گزارے. تو پورا کریڈٹ آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں. بول تو رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ نام کے لیے ہے. وہ پورے مجمع میں آپ اسے ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے. تمہارا احسان کرنا تو خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا. کل قیامت کے لیے تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے. تمہارا پورا عمل ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. وہ تمہارے ایک جملے سے. آج ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے اس طرح کتنے موقع ہمارے لیے ایسے آئے ہیں اور ہم نے اس طرح احسان جتلا کر بتایا ہے. لوگ نہیں بھی ہوتے تو باقاعدہ لوگوں کو بلا کر دکھاتے ہیں، دیکھو دیکھو اس آدمی کو، اس کی یہ پوری خوشحالی کا کریڈٹ مجھے آتا ہے کیونکہ میں نے اسے ساتھ دیا تھا، میں نے اس کی پریشانی دور کی تھی، میں نے اسے قرض دیا تھا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، آج اسے ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا. پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مدمن الخمر، شراب کا عادی. جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب پینا اس کی عادت بن چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے. تجارت، بزنس، سامان بیچ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر رہا ہے، جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. آج کتنے تاجر ایسے ہیں، کتنے بزنس مین ایسے ہیں جو اپنے مال کے بکنے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ایک معمولی ترکاری کا بیپاری کس چیز کا نام لیں، سامنے تو ایسے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ سب عمدہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور سب بہترین نظر آتی ہیں. بڑے بڑے سائز کے بنا کر رکھتے ہیں، چاہے وہ پیاز ہو، کوئی بھی ترکاری ہو یا کوئی بھی فروٹس ہو. گاہک جیسے ہی سامنے آتا ہے تو اسے بڑے خوش نما معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ پھل پھول ہو، اور کہتا ہے بڑی عمدہ چیزیں ہیں، لے کر جاؤ، بہت اچھی چیزیں ہیں. قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا مسئلہ آتا ہے تو دیتے کہاں سے ہیں؟ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے وہاں تو گھٹیا مال رکھا ہوا ہے، وہاں تو سائز بھی چھوٹا ہے، گھٹیا بھی ہے، اس میں بہت سے چیزیں ایسے ہیں جو خراب بھی ہو چکی ہیں. اب وہ کور میں ڈال کر آپ کو دے رہا ہے، آپ لے کر جا رہے ہیں خوش ہو کر کہ بڑی اچھی چیز لے کر گیا. گھر میں جانے کے بعد جب ہماری عورتیں مستورات کھول کر دیکھتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا دھوکہ کھا کر آیا. بتاؤ ہر آدمی یہ کرنا نہیں کر رہا؟ کون کر رہے ہیں؟ غیروں سے زیادہ مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہے. آدمی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کیا یہ مال بالکل صحیح ہے؟ تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، عمدہ ہے، لے کر جاؤ، بہت اچھی چیز دے رہا ہوں میں تمہیں، کہیں بھی پورے بازار میں تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی جو میرے دکان میں ملتی ہے. قسم کھا کر دے رہا، اسے یہ پتا نہیں کہ اس قسم کے کھانے کی وجہ سے یہ جنت سے محروم ہو چکا ہے. اس کے صرف 10 روپے کے نفع کی وجہ سے یہ جنت سے محروم ہو چکا ہے. 10 روپے میں آج اس نے اپنی جنت کو بیچ دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے 10 روپے میں اتنی بڑی جنت اس نے بیچ دی ہے، اسے پتہ ہی نہیں. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، آج ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہم نے تجارت کو. تجارت کو تو سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے تجارت کو دنیا سمجھ لیا کہ تجارت تو ایک دنیا کی چیز ہے، آدمی جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، جس طریقے سے چاہے بزنس کر سکتا ہے. شریعت اس بارے میں ہمیں کوئی گرفت نہیں کرے گی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی.
اسی لیے شروع ہی میں نے عرض کیا، تجارت، ملازمت، ہماری نوکری جو ہم اپنی معاش کے لیے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں، یہ بھی نماز کی طرح ایک فریضہ ہے، شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، اہم جز ہے، ایک اہم شعبہ ہے۔ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے جو بھی تجارت ہم کر رہے ہیں، جو بھی ملازمت کر رہے ہیں، حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں تو معلوم کرو کہ حرام روزی ہمارے پیٹ میں نہ جائے، ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ میں نہ جائے، ہمارے گھر خاندان والوں کے پیٹ میں نہ جائے، ورنہ اس کے خطرناک اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ اگر ہم حرام لقمے کھانے والے بن جائیں گے، ہماری روزی اگر حرام ہو جائے گی، تو پھر ہماری اولاد جو پیدا ہوگی وہ کہاں سے نیک بنے گی؟ آج جو ہم اپنی اولادوں کا رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی کے کام نہیں ہے، زندگی پریشان کر کے رکھ دی ہے، ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، یہ جو آج ہم پریشانی کے گن لوگوں کے سامنے گاتے ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو خود ہم ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری تجارت کیا ہے، ہماری ملازمت کیا ہے، ہماری روزی جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، شریعت کی اس بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا رہبری ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلے میں۔ اچھے تاجر کے بارے میں، اچھی ملازمت کرنے والے کے بارے میں فضیلت بھی ہے، اور برے تاجر اور برے طریقے سے ملازمت کرنے والے کے بارے میں اتنی خطرناک وعید بھی ہے۔ تجارت حلال ہو گئی، سچائی کے ساتھ ہوئی، امانت داری کے ساتھ ہوئی تو جنت بھی ملے گی، حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجارت حرام ہوئی، بزنس حرام ہوا، ہماری کمائی حرام ہوئی، ہماری روزی حرام ہوئی، تو پھر جنت کا توشہ خود ہم تیار کر رہے ہیں، جنت کی خوشبو بھی ہم نہیں سن سکے، دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں ہم خود بھی بھر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹوں میں بھر رہے ہیں دوزخ کی آگ، اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، بیوی بچوں کو کیا پتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض عورتیں جو دیندار ہیں وہ اپنے مردوں سے پوچھتی بھی ہیں کہ آپ کیا تجارت کر رہے ہیں، یہ جو گھر میں نوٹوں کے انبار پڑے ہیں، سوٹ سیس میں یہ جو نوٹ آپ جمع کر کے لا کے رکھ رہے ہیں، بینک میں آپ کا اتنے بینکوں میں بیلنس ہے آپ کا، یہ آپ کی تجارت کیسی ہے، آپ کیا تجارت کر رہے ہیں۔ بعض دیندار عورتوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر کہیں حرام کام میں تو نہیں پڑ چکا ہے، وہ حرام بزنس تو نہیں کر رہا ہے، حرام تجارت تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، آخرت کے فکر کی وجہ سے پوچھتی بھی ہیں مردوں کو۔ لیکن ہمارے مردوں کا عجیب مسئلہ ہے، وہ تو حاکم ہے نا، عورت تو ان کے سامنے زبان کھول ہی نہیں سکتی، بالکل فل سٹاپ لگا دیا عورتوں کو کہ میری تجارت، میری بزنس، میرے روپیوں کے بارے میں، میرے بینک بیلنس کے بارے میں تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، تمہیں کھانا چاہیے لا کر ڈال رہا ہوں، تمہاری ضرورت کی چیزیں ہر میں لا کر تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں روک دیتے ہیں، اب بیوی کے پیٹ میں کون سے لقمے جا رہے ہیں، حرام لقمے تم ڈال رہے ہیں، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ بیوی ذمہ دار نہیں ہے، قیامت میں وہ نہیں پکڑی جائے گی، اس کے گناہوں کا وبال بھی ہمارے کاندھوں پر پڑے گا۔ ایک تو خود حرام کھا رہے ہیں، بیویوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، اس کی نحوست خود آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنی تجارت اور بزنس، اپنی نوکری کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، تھوڑے سے وقت میں پورے موضوع کا احاطہ کرنا یہ ایک طرح سے ناممکن ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے
ہماری جس لائن کی تجارت ہے، جس لائن کی ہم نوکریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ بینک کی شکل میں ہو یا کمپنیوں کی شکل میں ہو یا اور جس لائن کی ہم تجارت بزنس کر رہے ہیں، شریعت اس کے بارے میں ہماری کیا رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے تفصیل سے ان چیزوں کو میں رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، حرام کے دانے دانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری تجارتیں، ہماری ملازمتیں اسلامی تعلیمات کی روشنی کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان چیزوں کے لیے آسان ذرائع اور اسباب پیدا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔